الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم رب زدني علما. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، ہر دل عزیز بچوں، آج کا دن وہ دن ہے جس دن کروڑوں فرزندان توحید سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے کثیر تعداد میں جانور اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں. شعوری اور غیر شعوری طور پر تو ہم سبھی لوگ قربانی کرتے ہیں، لیکن شاید ہم میں سے بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ قربانی ہمیں کیا سکھانا چاہیے، قربانی ہمیں کیا درس دیتی ہے، قربانی ہمیں کیا پیغام دیتی ہے. حضرات گرامی، قربانی ہمیں درس دیتی ہے اخلاص کا. ہم تمام تر اعمال، نیک اعمال، صالح اعمال خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اے نبی آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اس اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کا پروردگار ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں. قربانی ہمیں تقوی کا درس دیتی ہے، اللہ کے خوف کا درس دیتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے جانور کا خون، گوشت اور خون ہرگز نہیں پہنچے گا، تمہارے دل کا تقوی پہنچے گا. اللہ کا ڈر تمہارے دل میں کتنا ہے، خوف کتنا ہے. حقیقت میں اگر ہم قربانی دے رہے ہیں اور اللہ کا خوف دل میں نہیں ہے تو قربانی ہماری ادھوری رہ جائے گی، اللہ کے وہاں قابل قبول نہیں ہوگی. آپ قابیل اور حابیل کے واقعے میں آپ پڑھیں گے آخر میں انما یتقبل اللہ من المتقین. حابیل نے کیا جواب دیا تھا؟ یہی تو کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی متقیوں کی قربانی کو قبول فرماتا ہے. قربانی ہمیں توحید کا درس دیتی ہے، توحید کا پیغام سناتی ہے، توحید کا سبق سکھاتی ہے. یہ قربانی کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی آپ اگر پڑھیں گے پیدائش سے لے کر وفات کے آخر تک تو آپ کی پوری زندگی توحید کا درس دیتی ہے، توحید کا سبق سکھاتی ہے. پڑھنے کی ضرورت ہے. آپ پوری زندگی ان کی پڑھ سکتے ہیں. آپ دیکھیے وہ آگ میں ڈالے جانے کی تیاری ہو رہی ہے، صرف توحید کے جرم میں. ہواؤں کا فرشتہ آتا ہے، ابراہیم کہو ہواؤں کو چلا دو، آگ ٹھنڈی ہو جائے. آگ اتنی تیز ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں چلے جاؤ، میں اللہ کی توحید کے لیے آگ میں جا رہا ہوں، میرا اللہ ہمارے لیے کافی ہے. کوئی لمبی چوڑی دعا نہیں کی تھی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے، وہ بہترین کارساز اور کام بنانے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی آگ کو حکم دیا یا نار کونی بردا و سلام علی ابراہیم. آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی. میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو پڑھیں، اپنی توحید کا جائزہ لیں. ہم قربانی کرنے تو جا رہے ہیں لیکن کہیں ہمارے اندر شرک تو داخل نہیں ہے. ہماری توحید کتنی مضبوط ہے. اور میں کہنا چاہتا ہوں تمام بھائیوں سے، بہنوں سے کہ موجودہ دور میں جو پورے دنیا میں مسلمانوں کے حالات ہیں، بالخصوص ہندوستان کے جو حالات ہیں، بالکل پورے طریقے
طریقے سے مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، موب لنچنگ کے نام پر مار دیا جا رہا ہے، ایسے نازک حالات میں توحید کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، شرک کی گندگی سے نکلنے کی ضرورت ہے، توحید پر ڈٹے رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا گھبراؤ نہیں، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعدهم خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا۔ اللہ کا وعدہ ہے ایمان والوں سے، نیک عمل کرنے والوں سے کہ تمہیں ہی ہم خلیفہ بنائیں گے، زمین کی بادشاہت تمہارے ہاتھ میں ہوگی، سلطنت ہوگی، حکومت ہوگی، جیسا کہ ہم نے پہلے لوگوں کو بنایا ہے، اور ہم اس دین اسلام کو زمین پر غالب کر دیں گے۔ اور جو تمہارے درمیان خوف ہے، دہشت کا ماحول ہے، دشمن کا خوف ہے، اسے ہم امن میں تبدیل کر دیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے میرے بندو یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، صرف میری عبادت کرو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ موجودہ دور میں توحید کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف سڑک پر نعرے لگا لینے سے، صرف احتجاج کر لینے سے کچھ نہیں ہوگا اگر توحید کی دولت ہمارے سینوں میں نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، قربانی توحید کا درس دیتی ہے، قربانی سابقہ تمام انبیاء کرام کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کا درس دیتی ہے، چونکہ قربانی در حقیقت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه، لوگو تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے۔ قربانی ہمیں اتباع سنت کا پیغام دیتی ہے، اور یہ بھی درس دیتی ہے کہ خلاف سنت عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اٹھائیے صحیح مسلم کا واقعہ، حضرت جندب بن سفیان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نماز عید پڑھ کر نکلا، کچھ لوگوں نے اپنی قربانی کر لی تھی۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن لوگوں نے نماز عید سے پہلے قربانی کر لی ان کی قربانی نہیں ہوئی ہے، نہیں ہوگی، وہ دوسرا جانور قربان کرے، اور جنہوں نے ابھی قربانی نہیں کی ہو بسم اللہ پڑھ کر جانور کو قربان کر دے۔ قربانی اتباع سنت کا درس دیتی ہے، اور اس کے ساتھ قربانی اس بات کا بھی درس دیتی ہے کہ ہم اللہ کے راہ میں محبوب ترین پسندیدہ چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دے۔ یہی وجہ ہے کہ قربانیوں کے جانور کے لیے یہ شرط لگائی گئی کہ وہ جوان ہو، تندرست ہو، اور یہ شروط لگائی گئی کہ وہ عیبوں سے پاک ہو، تاکہ ہم اور آپ اللہ کی راہ میں محبوب ترین چیز خرچ کرنے کی عادت پیدا ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بھی فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہرگز نہیں تم نیکی پوری حاصل نہیں کرو گے یہاں تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ قربانی میرے بھائیوں، قربانی اس بات کا درس دیتی ہے کہ ہم اور آپ اپنی جان کو، اپنے مال کو، یہاں تک کہ اولاد تک کو قربانیوں کے لیے جان، اولاد اور جان اور مال سب کو قربان کرنے کے لیے ہم اور آپ تیار رہیں۔ قربانی اس بات کا درس دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ نقل کیا ہے۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت فعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين۔ فلسطین سے اللہ کا حکم ہوا، چل دیے مکہ کی غیر زیزر وادی میں، اپنے بیٹے اسماعیل کو آواز دی، پہاڑی پر سے دی آواز اسماعیل ادھر آؤ خدا پاک کا پیغام سن جاؤ۔ پدر کی یہ صدا سن کر پسر دوڑا ہوا آیا، رکا ہرگز نہ، اسماعیل کو شیطان نے بہکایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے لخت جگر، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اپنے آپ سے تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، بتا تیری کیا رائے ہے۔ فرما بردار بیٹے نے کہا قال یا ابت فعل ما تؤمر، اے میرے ابو جان آپ کو جو حکم ہوا اللہ کی طرف سے کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، باپ بیٹے تیار ہو گئے، میدان مینا میں لٹا دیا۔ ونادیناہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، آواز ہے ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم یقیناً نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وترکنا علیہ فی الاخرین، کہ
ہم جو ہے اسے آخر تک جاری کر دیں گے، صبح قیامت تک لوگ اس یاد کو تازہ کرتے رہیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ آزمائش بہت بڑی تھی، اس آزمائش میں کامیاب ہوئے۔ اللہ کو یہ پسندیدہ عمل بہت زیادہ، ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل جس امتحان میں کامیاب ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند آئے، صبح قیامت تک جاری کر دیا۔ آج بھی جن کے سینے میں توحید ہے وہ لوگ آج جانوروں کو قربان کرنے کے لیے آج بالکل تیار ہے۔ عید قربانی ہمیں ایک درس دیتی ہے، مسکینوں کا خیال رکھنے کے لیے، غریبوں کا، یتیموں کا اور جو مظلوم لوگ ہیں ان کو کھانا کھلانے کا، ان کا خیال رکھنے کا درس دیتی ہے۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا خود کھاؤ، بھوکے فقیروں کو کھلاؤ۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، کھاؤ، جو لوگ سوال کرتے انہیں بھی دو اور جو نہیں سوال کرتے انہیں بھی دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحیح مسلم کے اندر فرمایا فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا، کھاؤ، ذخیرہ کرو گوشت کا اور لوگوں کے درمیان تقسیم بھی کرو۔ یہ قربانی کا پیغام ہے، یہ قربانی ہمیں درس دیتی ہے، قربانی ہمیں اس بات کا بھی درس دیتی ہے کہ ہم جانوروں کے ساتھ شفقت کریں، نرمی کریں۔ قربانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جانوروں کو اذیت پہنچائیں، تکلیف پہنچائیں۔ قربانی کا مقصد ہے جانور پر شفقت اور نرمی۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم جانور کو ذبح کرو وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا، تو اچھے طریقے سے ذبح کرو، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، اور اسے تم میں سے کوئی شخص چھری کو تیز کر لے، پھر اسے جلدی سکون پہنچائے، آرام پہنچائے۔ قربانی ہمیں اس بات کا پیغام دیتی ہے کہ ہم اور آپ قربانی جانور کے گلے پر تو چھری چلا لیتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے خواہشات نفس پر بھی چھری چلانی پڑے گی۔ اگر جنت کو پانا ہے، جہنم کی آگ سے بچنا ہے تو اپنے ارمانوں پر بھی چھری چلانا پڑے گا۔ جانور پہ قربانی کہ جانور پہ چھری تو ہم چلا لیتے ہیں، لیکن اپنے ارمانوں کو، خواہشوں کو ہم نہیں کچل پا رہے ہیں، نہیں چھری چلا پا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، قربانی بہت سے اسباب قربانی کے اندر موجود ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بہت سے نمونہ موجود ہیں۔ بات کو نہ بھول دیتے ہوئے ہم اپنی بات کو ختم کر رہے ہیں۔ آخر میں مسجد توحید کی طرف سے میسج دینا چاہتا ہوں، میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں، میں تمام بھائیوں سے، ماں اور بہنوں سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ آج قربانی کا دن ہے۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ قربانی کے جانور کو قربان کریں، لیکن ان کے خون، ان کے جو گندگی ہوتی ہے، غلاظت ہوتی ہے، جہاں پر قربان کریں وہاں صفائی کا بھی خیال رکھیں۔ ادھر ادھر غلاظت و گندگی کو نہ پھینکیں، جہاں پھینکنے کی جگہ وہاں پھینکیں، اس لیے کہ ہمارے نبی نے تو تعلیم دیا ہے الطہور نصف الایمان، صفائی آدھا ایمان ہے۔ اس نبی کے ماننے والے ہم ہیں، اس نبی کے ماننے والے ہم ہیں، اس نبی سے محبت کرنے والے ہم ہیں۔ بہت سے لوگ خون آلود کپڑوں میں گھومتے ہیں اور کپڑوں میں گھومتے رہتے ہیں، پورے خون سے نہائے ہوئے ہیں، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، اے نبی آپ اپنے کپڑے کو صاف رکھیے، پاک و صاف رکھیے اپنے کپڑے کو۔ میرے بھائیوں، نبی سے خطاب ہے، لیکن آنے والی صبح قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے خطاب ہے، لہذا ہم کپڑے صاف و شفاف پہن کر باہر نکلیں اور غلاظت و گندگی، صفائی کا پورے طریقے سے خیال رکھیں، اپنے اخلاق و کردار کو اچھا پیش کریں، کیونکہ ہمارے نبی نے کبھی اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچایا ہے۔ ہم نبی کے اخلاق اس طریقے سے پیش کریں تاکہ دوسرے مذہب کے لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ اسلام جیسا پسندیدہ مذہب کوئی نہیں ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارا اخلاق، ہمارا کردار، یہ ساری چیزیں میرے بھائیوں خراب ہو چکی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ امن والے ہیں، ہم توحید ہی سے امن ہے، ہم توحید پرست لوگ ہیں، ہم امن کی تعلیم دیتے ہیں، امن چاہتے ہیں، ملک کے اندر ہم نفرت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ہم امن پسند لوگ ہیں، لہٰذا ہم کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ اپنی ذات سے یہ عہد و پیمان کر کے یہاں سے جائیں کہ انشاءاللہ صفائی کا پورے طریقے سے خیال رکھیں گے اور یہ لوگوں کو بتائیں کہ ہم اہل توحید ہیں، ہم قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں، ہم نے اپنے نبی کی زندگی پڑھی ہے، ہمارے نبی نے کبھی کسی کو اپنی ذات سے تکلیف نہیں پہنچایا ہے۔ اگر آپ کی ذات سے آپ قربانی کر رہے ہیں، کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے، آپ نے غلاظت پھینک دیا، گندگی پھینک دی، اللہ کی قسم آپ گنہگار ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آخر میں دعا کرتا ہوں، رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اخلاص کے ساتھ
قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے قربانیوں کو قبول فرمائے۔ رب العالمین دنیا کے تمام مسلمانوں کی تو حفاظت فرما۔ رب العالمین جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دے۔ رب العالمین جو لوگ بیمار ہیں تو رب العالمین تو ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جو لوگ مقروض ہیں ان کی غیبی مدد فرما دے، قرض ادائیگی کی غیبی مدد فرما۔ رب العالمین جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں، پچھلے سال تھے آج ہمارے بیچ میں نہیں، تو ان کے قبروں کو نور سے بھر دے، ان کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرما، اور ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے، نفرتوں کو ختم کر دے، ظالموں کو نیست و نابود کر دے، دنیا کے تمام مسلمانوں کی حفاظت کر، جب تک زندہ رکھ، اسلام پر خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔